کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ عبادہ کو اس شعر کے ساتھ، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا اسے رحمان کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا اسے رحمان کہتے ہیں، جمالے جو اپنے سینے میں اس کے 30 پاروں کو، جمالے جو اپنے سینے میں اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اسے حافظ قرآن کہتے ہیں۔ وہ آئیں اور اپنی تقریب سامعین کو پیش فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم ما تعلم القرآن وعلمه۔ الہی رونق اسلام کے ساما پیدا کر، الہی رونق اسلام کے ساما پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور فصاحت و بلاغت کا ٹھانٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ وہ قرآن پاک جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے کہ قرآن کے صادق و برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ وہ قرآن پاک جس کے بارے میں محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے خداوند قدوس ہم سب کو بھی قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، قرآن پاک رب کائنات کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں سارا عالم پہ ایسا انقلاب برپا کر دیا جس سے بڑے بڑے فصحاء، بلغا اور ادبا حیران و ششدر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پسمردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ ہاں یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیطان کا آسمان پہ جانا بند ہو گیا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیانے گڑ گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوئی۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانتداری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان نصیب ہوا، اور یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہو گئی۔ محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حافظ قرآن کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کو رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس ہائے افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے جس کے بارے میں شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیات تقرأها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسا کہ دنیا میں پڑھتا تھا، اور تیرا مقام وہی ہے جہاں تو آخری آیت پر پہنچے۔ محترم حضرات، قرآن پاک اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک رب کائنات کا سب سے عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو، اسے اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہو وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہو وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہو وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہو وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ محترم حضرات، قرآن یہ نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ حافظ قرآن کا مرتبہ کیا مرتبہ ہے۔ قیامت کے دن ایسے 10 آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکے ہوگی، حافظ قرآن اپنی رب کی بارگاہ میں ان کی سفارش کرے گا، اور رب کائنات اس حافظ قرآن کی سفارش کو قبول کرے گا، اور اس حافظ قرآن کی برکت سے ان آدمیوں کو نجات ملے گی۔ اس لیے مسلمانوں سمجھو، ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کا پردہ چاک کرو، قرآن سے وابستہ رہو، ورنہ تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ آخر میں اپنے تقریر کو ایک شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا۔ وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں کچھ تو ہے کسر ایمان میں، وما علینا الا البلاغ۔